آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک گاؤں میں ایک دیوانہ رہتا تھا جسے سب عقل مند دیوانہ کہتے تھے۔ اس کی حرکات اکثر عجیب و غریب ہوتی، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ ہمیشہ مشکل ترین مسائل کے ایسے حل نکالتا جو سب کے وہم و گمان سے باہر ہوتے تھے۔ گاؤں والے اکثر اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے تھے کیونکہ وہ دیوانہ تھا، لیکن جب مصیبت آتی تو اسی دیوانے کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن گاؤں کی سب سے دولت مند عورت کی مرغی نے انڈا دیا اور انڈا غائب ہو گیا۔ وہ پریشان ہو کر گاؤں کے نمبردار کے پاس گئی۔ نمبردار نے فوراً دیوانے کو بلاوا بھیجا۔ دیوانہ اپنے معمول کے کپڑے میں ایک ہاتھ میں بید کی چھڑی لیے گاؤں کے چوک میں پہنچا۔ دیوانے نے کہا، گمشدہ انڈا ڈھونڈنا ہے تو سب کو یہاں جمع کرو اور سب سے پوچھو کہ ان کے خواب میں انڈا آیا یا نہیں۔ گاؤں والے ہنسنے لگے، لیکن نمبردار نے سب سے پوچھنا شروع کیا۔ ایک کسان نے فوراً کہا، یہ تو کیسی بے وقوفی کی بات ہے، خواب میں انڈا کیسے آ سکتا ہے؟ دیوانہ مسکرایا اور بولا، یہی چور ہے، جس کے دل میں چوری ہو وہ بے وجہ احتجاج کرتا ہے۔ سب حیران ہو گئے اور کسان نے شرمندہ ہو کر انڈا واپس کر دیا۔ ایک رات گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ کنویں کے پاس ایک بھوت دیکھا گیا ہے، لیکن لوگ اتنے ڈر گئے تھے کہ کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیا۔ نمبردار نے پھر دیوانے کو بلایا۔ اب دیوانے نے کہا، بھوت کو بھگانے کے لیے سب کو آج رات کنویں کے پاس چراغ لے کر آنا ہوگا۔ رات کو سب لوگ چراغ لے کر کنویں کے پاس جمع ہوئے۔ دیوانے نے ایک بڑا آئینہ نکالا اور چراغوں کی روشنی میں اسے ڈال کر کنویں کی طرف منعکس کیا۔ روشنی دیکھ کر گاؤں والے خوش ہو گئے کہ بھوت بھاگ گیا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک جال تھا جو روشنی کے کھیل سے بنایا گیا تھا۔ دیوانے نے ہنس کر کہا، بھوت صرف ڈر کا دوسرا نام ہے، روشنی پھیلا دو، بھوت غائب ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایک قافلہ جو گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا راستہ بھٹک گیا۔ قافلے والوں نے گاؤں آ کر مدد مانگی۔ گاؤں والوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے پھر دیوانے کو بلایا۔ اب بھی دیوانے نے کہا، قافلے کی اونٹنیوں کو آزاد چھوڑ دو اور دیکھو کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ قافلے والے حیران ہوئے لیکن مجبوری میں عمل کیا۔ اونٹنیاں چل پڑیں اور آخرکار ایک جگہ پر پہنچ کر بیٹھ گئیں۔ وہی جگہ قافلے کا اصل راستہ تھا جسے وہ بھول چکے تھے۔ قافلے کے سردار نے دیوانے کو سونے کی تھیلی انعام میں دے دی، لیکن دیوانہ ہنس کر بولا، مجھے انعام میں صرف ہنسی چاہیے، باقی چیزیں تو بھول جاتے ہیں۔ دیوانے کی باتیں عجیب تھیں، لیکن اس کی عقل اور مشاہدہ ہر بار سب کو حیران کر دیتا تھا۔ گاؤں والے اب اسے صرف دیوانہ نہیں کہتے تھے، بلکہ اسے اپنا گاؤں کا حکیم مانتے تھے، اور دیوانہ اپنی ہنسی اور خوش مزاجی کے ساتھ گاؤں کی زندگی کو دلچسپ بناتا رہا۔ سب لوگ خوش ہو گئے تھے کیونکہ ان کے ہاں ایک دیوانہ موجود تھا جو کہ ہنسی خوشی رہتا تھا۔ سب لوگ اسے مزاحیہ طور پر بات کرتے، لیکن دیوانہ کے بجائے اسے عقل مند بھی کہتے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔